جدو انسان قرآن دی تلاوت کرتا ہے وہ اس طرح کہ اپنے رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہے ہیں. اور دنیا دی یہ واحد کتاب قرآن پاک ہے جدا ایک حرف پڑھن دی وجہ تو اللہ 10 نیکیاں نامہ اعمال چ لکھدا ہے. اور دنیا دی یہ واحد کتاب ہے جدی حفاظت دا ذمہ بھی رب کائنات نے خود لیا ہے. دنیا دیا ساریاں کتاباں صحیفے پتہ ہی نہیں کتھے نے بدلے گئے. ایتھے جڑی تورات ہے وہ ہو رہے، یورپ چ چلے جاؤ ہو رہے، ایتھے انجیل ہو رہے، باہر دے ملکاں جو ہو رہے، ایتھے زبور ہو رہے، اگلے پاسے ملکاں جو ہو رہے. لیکن دنیا دی ایک واحد کتاب قرآن پاک ہے جڑا قرآن پاکستان چے وہی ہندوستان چے وہی انگلستان چے دنیا دے کسے ملک چ بھی چلے جاؤ قرآن دی کوئی زیر نو زبر نہیں کر سکیا، زبر نو مد اور شد نہیں کر سکیا، شد نو جزم نہیں کر سکیا. یہ قرآن دا خاص ہے، قرآن دا اعزاز ہے کہ قرآن آج دنیا دے اندر اس طرح ہی موجود ہے جس طرح آمینہ دے لال دے قلب اطہر تے نازل کیتا گیا. اور یہ قرآن دی شان اور عظمت ہے کہ قرآن دے پڑھن والے، قرآن دے حافظ، قرآن دے قاری دنیا چ موجود نے. الحمدللہ ہن مسیتاں تھوڑیاں نے، حافظ بہتے نے. اس رہی ہے نا، ایک وقت وہی حافظ لبنے پیندے سن، ہن حافظ زیادہ نے. اس وقت ایک حافظ سناندا پیچھے 5 سامے کھلوتے ہوندے نے. لیکن قرآن دا قاری اور قرآن دا حافظ او دی عظمت کتنی. فتاوی الدین الخالص مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے او دی جلد نمبر 6 دے اندر لکھے ہے، حدیث لے کے آئے کہ مرن تو بعد کچھ وجود ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. اونا وجود دے اندر انبیاء دے وجود نے، شہداء دے وجود نے، اولیاء دے وجود نے، صحابہ دے وجود نے. او دے اندر ایک وجود اور بھی لے کے آئے جدے سینے چ اللہ دا قرآن ہے، قرآن دا قاری، قرآن دا حافظ ہے. یہ دنیا تو جدو فوت ہوندا ہے وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دے نے، اے زمین تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے ہیں، یہ دا گوشت نہ کھائیں. تے زمین زبانے حال چ بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، تے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. ہن جدے سینے چ قرآن ہوئے، جدا رابطہ قرآن نہ ہوئے، انہوں قبر دی مٹی بھی نہیں کھاندی. پر قرآن اسی پڑھ دے ہی نہیں، قرآن یاد کر دے ہی نہیں. آئیے ایک حدیث اور سنیے. اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ، سب کہہ دے رضی اللہ تعالی. حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت جنہ 7 ہجری چ اسلام قبول کیتا ہے. 11 ہجری دے اوائل چاکا دنیا تو چلے گئے. 3 سال 2 مہینے میرے پیغمبر دے نال رہے، معیت رہے. 5374 حدیثاں دے حافظ بنے. اور مسند ابی ہریرہ انہاں دی احادیث تے کتاب الگ ہے. وہ دے اندر حسن درجے دی روایت سنیے. نبی علیہ السلام کو بیٹھے نے آندے نے اللہ رسول منو کہ بات دی نصیحت کر دے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر تے قرآن پڑھایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا، مرن تو بعد منو بھی کچھ ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائے گا نا، بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. کتنی بڑی گل. یہ قرآن دے پڑھن پڑھان والے ایویں لوگ نہیں، انہاں دی عظمت اور شان دیکھو کتنی ہے. اسی تے آج جانے نا وہ مولوی بنا کے بچے نو بھوکھا مارنا ہے. کدی کو مولوی بھوکھا ماردا ویکھیا جی؟ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا، یا رج کے مرے گا، آفر کے مرے گا. ایویں آندے نے مولوی بنا کے بچہ بھوکھا مار نہیں. قرآن دی ایک شان ایسی ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے وہ پھر چل دے زمین تے نے، انہاں دے قدماں دا کھڑاک جنت چ جا رہے ہیں. اللہ نے ویکھو کنا مقام دیتا ہے. یہ قرآن دی وجہ تو اگر تسی چاہندے ہو کہ مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا TCS جاری رہے، پھر ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیو انشاءاللہ. میں گل دعوے نہ کہنا، وہ بچہ تھوڑے مرن تو بعد، یار وہ بندہ کنا خوش قسمت ہے کہ جڑا بندہ دنیا تو فوت ہو جائے تو دا بچہ دا جنازہ پڑھائے. بول دے نہیں. وہ دکھ، وہ درد
دنیا دے کسے مولوی امام تے دنیا دے کسے مفتی دے دل چ نہیں آ سکتا جیڑا درد اللہ نے تیرے بچے دے دل چ تیرا رکھیا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے بزرگ فوت ہوئے تے میں اپنے استاد مولانا فروغ راشی صاحب نو میں کہا استاد جی تھی جنازہ پڑھاؤ، منو کہنے لگے تینوں کہدے واسطے پڑھایا؟ میں کہا نہیں استاد جی میرے واسطے سعادت دی گل ہے، ہن تسی موجود ہو، میں فرمایا نہیں تو جنازہ پڑھانا ہے۔ بہرحال بزرگاں دا جنازہ پڑھایا، میرے کو دعا ہی نہ پڑھی جائے تے بعد چ میرے استاداں دے الفاظ منو یاد نے، کہنے لگے اے جڑا درد تیرے دل چ نا، جڑا دکھ تینوں ہے نا، جڑی پریشانی تینوں ہے باپ دے بارے دے اندر جس طرح تو دعاواں کیتیاں نے، اے درد ساڈے دل چ پیدا نہیں سی ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو انسان کنا خوش قسمت ہے۔ ایک قرآن دی عظمت اگے صحب قرآن دی عظمت بھی سنیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ نے 1,24,000 کمو پیش انبیاء دے وچوں کسے نو او عظمت فضیلت مرتبت او شان او مقام عطا نہیں کیتا جڑا شان تے مقام اللہ نے منو عطا کر دیتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم الدرجات، بعض نو بعض تے فضیلت دیتی لیکن سارے انبیاء تے اللہ نے فضیلت دیتی ہے تے آمینہ دے لال نو دیتی ہے۔ کس طرح؟ صحیح بخاری آقا فرماندے نے 7 چیزاں اللہ نے منو دیتیاں نے جیڑیاں کسے نبی نو نہیں دیتیاں۔ کنیاں چیزاں بولیے؟ پہلی گل آقا فرماندے نے اوتیت جوامی الکلم، اللہ نے جامع کلمے منو دیتے نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتے، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ میرے پیغمبر دی احادیث نو سامنے رکھ لو، کوئی بھی حدیث لے آؤ، ایک ایک حدیث دے ایک ایک کلمے تے ایک ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ آپ دی احادیث جیڑیاں نے مطالب تے معنی دے لحاظ نہ بہت وسیع و عریض نے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے حضرت ابو ہریرہ راوی نے ان نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ الفیء دیولا والامانت مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واطاع الرجل امرأته واقا امه وادنا صدیقه واقصا اباه وظہرت الاصوات فی المساجد وکان زعیم القوم ارذلهم وساد القبیلة فاسقهم واکرم الرجل مخافت شره وظہرت القینات والمعاذب وشربت الخمور ولان آخر هذه الامة اولها فارتكبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآية تتابعوا كنظام قطع سلكو۔ میرے پیغمبر نے اس حدیث کے اندر 15 چیزاں بیان کی تیاں، ایک ایک چیز دے اتے ایک ایک پوائنٹ تے ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال حدیث ایک کے جمعے 15 پڑھائے جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں۔ صحیح مسلم دی روایت ہے نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله اخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم التقوى ها هنا ويشير الى صدر ہی۔ بدگمانی دے ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ عیب جوئی نہ کریا کرو، لوکاں دے عیب نہ لبیا کرو، لوگوں اے دے اتے بھی ایک تقریر کیتی جا سکتی ہے۔ ولا تحسسوا چگلیاں نہ کریا کرو، ولا تجسسوا جاسوسی نہ کریا کرو، چگلی دے اتے بھی ایک جمعہ پڑھایا جا سکتا ہے۔ اگے فرمایا ولا تنافسوا، آپس دے اندر لڑنا نہیں بلکہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ۔ وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ آئیے میرے پیغمبر نے فرمایا حسد نہیں کرنا، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔
حسد حسد تھوڑیاں نیکیاں نو ایویں کھا جاندا ہے جویں سکیاں لکڑیاں نو اگ کھا جاندی ہے فرمایا بغض نہیں رکھنا دل دے اندر جدے دل چ بغض ہے سوار تے جمعرات دے دن بندیاں دے اعمال اللہ دے سامنے پیش ہوندے نے آقا فرماندے نے جنہاں دے دلاں چ بغض ہوندا ایک دوسرے دے بارے اللہ انہاں دیاں نمازاں دا ڈھیر وکھرا ہی لوا دیندے نے جب تک انہاں دے دل صاف نہیں ہون گے انہاں دی کوئی نیکی بھی میں قبول نہیں کراں گا فرمایا ولا تدابروا منہ نہیں پھیرنا واقف ہوئے نہ واقف ہوئے سلام لے کے جانا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ کونوا عباد اللہ اخوانا آپس دے اندر بھائی بھائی بن کے رہو المسلم اخو المسلم مسلمان مسلمان دا پائی ہے لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ کوئی مسلمان کسے مسلمان تے ظلم نہیں کردا کوئی مسلمان کسے مسلمان نو ذلیل نہیں کردا کوئی مسلمان کسے مسلمان نو حقیر نہیں سمجھدا کل المسلم علی المسلم حرام مسلمان دا مسلمان تے حرام ہے دمہ و عزہ و مالہ خون حرام ہے عزت حرام ہے مال حرام ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم اللہ تھوڑیاں خوبصورتیاں وال نہیں ویندا اللہ تھوڑے جسماں وال لباس وال نہیں ویندا اللہ تھوڑے دلاں وال ویندا التقوی ہا ہنا و یشیر الى صدرہ تقوی سینے دے اندر آپ نے اشارہ سینے وال کیتا ہے اے میرے پیغمبر دے جامع کلمے نے اوتی تو جوامی الکلم پہلی چیز ہے جڑی اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتی اے صحب قرآن دی عظمت نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ایک مہینے دی مسافت دے ہوتے دشمن تے میرا حیبت تے روب تاری ہو جاندہ ہے یہ بھی چیز اللہ نے کسے نبی نو عطا نہیں کیتی تیسری چیز ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ اللہ نے مال غنیمت نو میرے واسطے حلال کر دیتا ہے جنہیں نبیاں دا مال غنیمت سی آسمان تو آگا کے کھا جاندی سی کتاب الجہاد صحیح البخاری یہ پہلی حدیث ہے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی حدیث ہے اس نبی دا نام حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نہیں لکھیا بلکہ بخاری حضرت حافظ ابن حجر نے فتح الباری دے اندر لکھیا ہے اس نبی دا نام یوشع بن نون نے جہاد واسطے نکلے اعلان کیتا جدے مکان دی چھت کونی او بھی نہ آئے جدی شادی نوی ہوئی او بھی نہ آئے جدیاں بکریاں گبڑ نے او بھی نہ آئے باقی سارے آ جاؤ یہ جدو ایک میدان چ جا کے جمع ہوئے نا تے سورج غروب ہو رہا ہے سورج نو کہنے لگے سورجا تو بھی اللہ دے حکم دا پابند ہے تے میں بھی اللہ دے حکم دا پابند ہاں سورج نو اللہ کھلار دے سورج کھلوتا رہا ہے نبی لڑدا رہا ہے ادھروں فتح ہو گئی سورج غروب ہو گیا مال غنیمت ملیا ڈھیر لگ گئے نبی اپنے سپاہیاں نو لے کے علیحدہ ہو گئے نبی یوشع بن نون آسمان تو آگ آئے گی کھا جائی آگ آئی نہ انہیں کھادا ہی نہ نبی سمجھ گیا کہ انہیں مال غنیمت جو چوری کی تھی کہنے لگے ہر قبیلے دا بندہ میرے ہاتھ تے بیعت کرے ایک بندے دا ہاتھ نبی دے ہاتھ نہ چمٹ گیا فرمایا تیرے قبیلے والے تجھے بھی بیعت کرنا دو بندیاں دا ہور چمٹ گیا انہاں گائے دا سر جڑا سونے دا سی نا وچوں چوری کیتا ہی فرمایا لے گئے مال غنیمت تے رکھیا آگ آئی کھا گئی جدو بدر فتح ہویا اسلام دا پہلا مارکا مال غنیمت مسجد نبوی چاہیا تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام خاموش اللہ میرے واسطے کی حکم ہے فرمایا جبریل جلدی جاؤ آسا اپنے محبوب واسطے کائنات دے سارے قانون ہی چینج کر چھڑے آسمان تو جبریل آئے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ میرے پیارے محبوب تسی بھی مال غنیمت کھاؤ تھوڑے واسطے حلال ہے تے قیامت تک میں تھوڑی امت واسطے بھی حلال کر چھڑے ہے اگے چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا میں پوری زمین نو تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتا ہے آئیے یہودی نماز پڑھتا ہے کلیسا دے اندر مجوسی نماز پڑھتا ہے آگ دے سامنے ہندو نماز پڑھتا ہے مندر دے اندر عیسائی نماز پڑھتا ہے اپنے گرجے دے اندر جدو میرے تیرے محبوب دیاں واریاں
پڑھنیاں. اللہ فرماندے نے سونیا قبرستان چ نماز نہیں پڑھنی, چرستے چ نماز نہیں پڑھنی, جتھے ڈنگر بجے نے اتھے نماز نہیں پڑھنی, تے حمام چ نماز نہیں پڑھنی, جتھے گند پیا روڑی تے نماز نہیں پڑھنی. یہ 5-6 جگہ نے, باقی ساری زمین مسجد ہے. اپنے امتیاں نو کہہ دیو جتھے دل کردہ نماز پڑھ لو, قبول میں کر لواں گا. آقا فرماندے نے اللہ میرا امتی سفر چے ہے کلہ, یہ دا دل کردہ میں باجماعت نماز پڑھا. میرے محبوب پیغمبر اپنے امتی نو کہہ دیو اذان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے, میں آسمان دے فرشتے اے دے مقتدی بنا دیواں گا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. نمبر 5 وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. یہ بھی چیز اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتی, اللہ نے منو پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. میرے محبوبہ میں تھانو پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. نبی نوح آئے تھے اپنی قوم دے نبی بن کے آئے. کوئی ایک قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک ضلع دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک ڈویژن دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی ایک خاندان تے قربے قبیلے دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی شرق تے غرب شمال جنوب دا نبی بن کے آیا ہے. جدوں میرے تیرے محبوب دیاں واریاں آئیاں, شیما دے ویر دیاں واریاں آئیاں, وہابیو تھوڑے پیر دیاں واریاں آئیاں, اللہ کہندے نے محبوبہ نہ تسی ایک قبیلے دے نبی ہو, نہ ایک خاندان دے نبی ہو, نہ ایک ضلع ڈویژن دے نبی ہو, نہ شرق تے غرب شمال جنوب دے نبی ہو, بلکہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. سونیا جتھوں تک میں عرشاں دے رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک تیری مصطفائی ہوئے گی. کوئی نبی ضلع یا تحصیل دائے, کوئی پورے صوبے دی تکمیل دائے, کوئی نبی قصبے گراندہ نبی ہے, ساڈا نبی سارے جہاندہ نبی ہے. آپ دی رسالت پوری کائنات واسطے ہے. آپ دے ہوندیاں کوئی دجے نبی دی لوڑ ہے؟ بولو دے صحیح. کوئی انے دی, کوئی کانے دی, کوئی کسیٹھی دے پتر دی, بولو ہے کوئی لوڑ؟ اللہ نے کہا سونیا تیری رسالت پوری کائنات واسطے کافی ہے. پھر تیری رسالت 1 دن 2 دن 4 سال 20 سال واسطے نہیں. جنہیں نبی آئے وہ دنیا تو گئے, نبوت اپنی شریعت نال ہی لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو چلا گیا ہے, آپ دی نبوت بھی قیامت تک ہے, آپ دی شریعت بھی قیامت تک ہے. اور نواں نبی بھی نہیں آنا تو نواں دین بھی. بولو کوئی مولوی ادھروں دین بنا کے ویچ شامل کرے, کوئی ادھروں بنا کے شامل کرے, پیچھے سٹیکر لائے یہ بیتے ہسنا ہے, بول دے نہیں. لیکن وہ دین ندین دین نہیں, دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے. ماجدہ دودھ چونے ہو فیصلہ آبادی ہو, تھوانو تے خیر چوائے ہی لب جاندہ ہے. بہرحال دودھ چونے او دے اندر فیصلہ آباد دے نلکیاں دا پانی پا دودھ خالص ہے, موٹران دا پاؤ ٹیکیاں دا پاؤ خالص ہے. بولیا جے بولیا جے. مسجد کوثر دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ نہیں یار, پھر تے خالص ہونا جائے مسجد دا پانی ہے. بول دے نہیں. ڈیو مرنڈا پاؤ خالص ہے. چلو زمزم دا پا دیا جی صاحب, پھر تے خالص ہی ہے. نہیں یار زمزم بڑا اللہ پانی ہے. یہ مطلب ہے ملاوٹ ہی ہے پاویں جنی بھی پکیزہ ہوئے. زمزم دا پانی پائیں دودھ پھر بھی نہیں خالص. فیصلہ آبادیو دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے. دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے. باقی سب نے دین ہے. حاجی عطا الرحمان صاحب ویکھو جی, حاجی صاحب جڑے نے نا یہ پورے مولویاں دی نانی بھی ہے ماں بھی ہے. اللہ تعالیٰ انہاں نو صحت عطا فرمائے. اگے بھائی
اسحاق ریحان چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دی قبر تے کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ علماء دا خدمت گزار سی، بڑی محبت کرنی، پتہ لگنا میں فیصلہ پہلو ہی فون کر دینا تو ہی شیخ میرے اللہ اسے دے۔ جس طرح حاجی راشد صاحب ساڑھے بڑے محسن نے، بڑے پیارے بھائی نے، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے، تھوک دے صاحب نہ پیار کر دے نے، یہ محبتاں یہ پیار ویکھو نا، اسحاق ریحان صاحب دے جنازے سارے علماء ہی سن۔ یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اس واسطے جنہ نہ پیار کرنا ہے قیامت نو انہاں دے نال ہی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتاں دین دیاں قبول فرمائے، کہ حاجی صاحب نو بھی اللہ قائم دائم رکھے۔ تو میں بات کر رہے ہیں خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا، ایک کام نے بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری۔ تے اچھی بولو گے مولانا سردار آباد صاحب، بات بھی آخری ہے۔ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل، انہوں ودان کٹان دی لوڑ کی ہے، ساڑھے کول قرآن حدیث جو ہے، پھر ہدایہ لیان دی لوڑ کی ہے، فتوے جے کنز کدوری جو ویکھڑے نے، پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے، جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دئی جمان دی لوڑ کی ہے۔ جدوں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پھر غیران وال جان دی لوڑ کی ہے، جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے، کسے چیز دی تھوڑ نہیں او دے دارے اندر، کنڈے غیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہین تھے، پھر اچھی ٹاران لان دی لوڑ کی ہے، نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے۔ حاضر ناظر حضور جہن فیصلہ باد اندر، پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے، مردہ قبر چو نہیں جے بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے۔ مردے آئیے ذرا غور کیجئے، مردیاں تے کب اچھاڑے پاک یارو، پھر وابیاں کولو لوان دی، بولو دے صحیح، اور مردیاں تے اچھاڑے پاک یارو، پھر وابیاں کولو لوان دی لوڑ کی ہے۔ آئیے مردہ قبر چو نہیں بار ویندہ اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے۔ قبر جنت دوزخ دا گڑا ہندہ ہے، اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے، دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے، تے جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھوں مگان دی۔ حاجی صاحب جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی لوڑ کی ہے۔ سونا لباس سلوار کمیز ساڑا ایویں پینٹاں پشٹاں پان دی لوڑ کی ہے، عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گالے پسروری ایویں نویں مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ نقل کیتا ہے۔ حضرت امام مالک فرماندے نے، او مدینے دے لوگو جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے، پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعت دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیاں خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے، کیونکہ جڑا بدعتی کو نویں گل وچ شامل کردا ہے وہ دا عقیدہ ہے یہ نا کہ پہلو دین مکمل نہیں، بول دے نہیں ہونا ہی مکمل کرن لگے ہیں۔ ایک ذرا گل گاؤنا، بدعت علاقہ ہی ہوندی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایک ہی ہوندی ہے، بدعت علاقے دے لحاظ نہ بدلی جاندی ہے، لیکن دیر جڑا دین مکمل ہو چکے ہے او دے جنوی گل شامل، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے
میرے پیارے محبوب پیغمبر اسی اج دے دن تواڈے تے دین نو مکمل کر دیتا ہے. جدو یہ آیت نازل ہوندی ہے نا کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے آقا نے اس طرح انگل آسمان دی طرف اٹھائی اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ. اللہ تھوڑی گواہی کا دی ہے جویں تساں دین میرے تے نازل کیتا ہے میں من و ان صحابہ تک کوئی دین پہنچا دیتا ہے. اوے صحابیو تسی بھی گواہ بن جاؤ میں دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا. میں ایک گل کرنا چاہنا جس نبی دے قلب اطہر تے پورا دین اترے ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت تے رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی تینوں کیویں دے چھڑی ہے. بولیے تو جدروں مرضی پا شامل کریں تکے نا تو تو ایویں اللہ نے کہہ دیتا محبوبہ قیامت تک جننے لوکاں نے کڑ کڑ کے دین بنانے نے کڑ کڑ کے وہ سارے دینہ دے تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. جنہیں دین نے لوکاں دے باطل دیان ہونگے ویندے نہیں اصل دین بچیا آ رہا قیامت تک باقی رہے گا. ہوتی تو وہ انشاءاللہ اصل دین کنہ دے کول ہے اہل حدیثاں دے کول. اللہ دا شکر ہے اہل حدیثاں دے کول ہے. خدا دی قسم کھا کے کہنا با وضو بیٹھا اس زمین دی ترتی تے مسلک اہل حدیث اللہ دی رحمت ہے. اگر اہل حدیث نہ ہوندے پونے 600 حدیث رفع الیدین کرن دی یہ دیتے عمل کون کردہ. اگر اہل حدیث نہ ہوندے وہ لوگوں فاتحہ خلف الامام دیاں حدیثاں تے عمل کون کردہ. اگر اہل حدیث نہ ہوندے اچیا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اس حدیث تے عمل کون کردہ. یہ حدیث بھی صحیح بخاری دی ہے نبی دے صحابی نے اچھی کلمے گئے پچھو دوڑیا دوڑیا آیا ہے آقا نے سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ دیتا ہے انہوں سا چڑیا سی تے ربنا ولک الحمد اچھی نکل گیا ہے. اچھی نکلتا نبی پاک نے سلام پھیری کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی آندہ اللہ دے رسول میں کہے نے. آپ نے فرمایا جدو تو ایک کلمے کہہ رہا سا میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا تیاں تو اتے 40 دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمے آندہ سواب لکھن آئے سن. نعرہ تکبیر مسئلے کے حق کا اہل حدیث کتاب و سنت. کنے فرشتے آئے سن 39 فرشتے آج بھی آؤندے نے پر آؤندے وہابیاں دی مسیطے نے کیونکہ ساڑھے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کو نہیں. کیوں جی مولانا پڑھ دے نے کوئی نہیں وہ سدھے بھی نہیں ہوندے رکوع تو ٹھا سجدے چ. ہاں جی وہ نماز پڑھان آؤندے نے. حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے نا انہاں دے سامنے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی کالی کالی تیز. انہاں کہا اورا گل سن چل لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. انہیں دوبارہ پھر میں پڑھی پھر آندے نے دوبارہ پڑھ پھر میں پڑھی. وہ نماز کدوں تو میں پڑھ رہے ہیں 40 سال ہو گئے نے پیغمبر تے صحابی حذیفہ آندے نے 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اگر تو ایسے حالت مر گیا تو نبی دی فطرت اور آقا دے دین تے نہیں مرے گا. تے ساڈا قصور ایسی ہے نا حنفی نمازاں چھڑ دے ہو قیامت دے دن محمدی نماز دا مل پینا ہے. کیونکہ جڑا ترازو میدان محشر چ لگنا ہے نا وہ ایڈا وڈا ترازو ہے وہ دے ایک پلڑے چ 7 زمیناں 7 آسمان رکھیاں جان گیا نا جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی. لیکن اس ترازو دے پلڑے نو کیڑی چیز پڑھ دی ہے تیرا ایک کلمہ ہی پڑھ دیندا ہے التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملا المیزان. جدو بندہ سبحان اللہ آندہ ہے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نادہ ہو جاندہ ہے. اور جنہوں 14 طبق نہیں پڑھنے جدو آنا نا الحمدللہ اللہ اس جڑا ترازو ہے نیکیاں والا لبا لب پڑھ دیں دے نے
سبحان اللہ. وہ ترازو نو اٹھان واسطے کون مقرر ہوئے گا؟ جبریل. ایڈا بڑا ترازو. وہ ترازو دے کول کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی. آقا براجمان ہون گے. امتی نماز لے کے آئے گا. آقا اس نماز دی تصدیق کرن گے کہ دی نماز محمدی سی یا حنفی سی. وہ لوگوں پیغمبر دی سنت دے مطابق نماز ہوئے گی. جبریل انہوں چک کے ترازو چ رکھے گا. اگر حنفی نماز پڑھ کے ٹر گیا دی تصدیق امام ابو حنیفہ کرن گے, آمینہ دا لال نہیں کرے گا. اس واسطے نماز ہوئی نماز ہے. یہ جڑی نماز پڑھنے ہیں نا سی, یہ جبریل نے 10 دفعہ آمینہ دے لال نو پڑھائی ہے, اور میرے پیغمبر نے 1,44,000 صحابہ نو پڑھائی ہے. کنی دفعہ پڑھائی ہے نماز؟ جبریل نے 10 دفعہ نماز پڑھائی ہے آمینہ دے لال. پھر کیا آپ نے سلو کما رأیتمونی اصلی, اور پورے قرآن علماء اکرام ہر جگہ تے اطیع اللہ و اطیع الرسول آیا. ایک جگہ تے کلے رسول دی اطاعت دا حکم آیا, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. جدو نماز دی واری آئی تو کلے رسول دی اطاعت دا حکم دیتا ہے. زکات دی واری کلے رسول دی اطاعت دا. سورہ نور 18واں پارہ ہے. میرے بھائیو نماز ہوئی ہے جس بات تے مور نہیں نبی دی, اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. بولو او عمل جنہ مرضی اچھا ہوئے, جنہ مرضی سچا ہوئے, جنہ مرضی لمحہ ہوئے, جنہ مرضی سونا ہوئے, اس عمل دے اتے اگر نبی دی مور نہیں, وہ عمل اللہ دی عدالت مردود ہے, مقبول نہیں. قیامت نو کئی لوگ آؤں گے, نمازاں لے کے آؤں گے, عاملۃ ناصبہ. ناصبہ عربی دے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندہ ہے جڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی ہے. اے بھی عبادتاں کر کر کے تھک کے چور ہوئے ہون گے, لیکن تسلا نارن حامیہ, او دے باوجود جہنم دا بالن بن جان گے. کیوں؟ انہاں دے اعمال, انہاں دیاں نیکیاں تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہی نہیں. ایتھے جانے ہیں نا فیصل آباد, 100 روپیہ لینے جا کے آنے مٹھائی, اب مٹھائی دیں بھائی, وہ مٹھائی دے دینا ہے. ایک دوجا بندہ اٹھتا ہے, وہ 100 دا نا لمحہ نوٹ بناتا ہے. اس رہی وہ دے تو لمحہ کاغذ چنگا, وہ دے تو 2 بابے بیٹھے نے قائد اعظم. اجڑا چھوٹا ہے نوٹ 100 دا, مشرف بڑا وڈا نوٹ بنا گئے. مطلب یہ چھوٹے نوٹ چ کنے بابے نے 2, ایک اندر ایک باہر اوپن ہے. کیوں بھائی بلال؟ تے جیڑا وہ بندہ کولوں نوٹ بناتا ہے, وہ 4 بابے بٹھاندہ ہے, کاغذ بھی چنگا تے نوٹ بھی لمحہ بنا گیا نا, مینوں بھی مٹھائی دئی. تو ویکھ کے آندا ہے تو مٹھائی لینی ہے, فیصل آباد دی جیل چ جانا. آندا کیوں؟ وہ دا نوٹ بھی چھوٹا, وہ تے قائد اعظم بھی 2 بیٹھے نے, تے میرا نوٹ بھی لمحہ ہے, بابے بھی 4 تے کاغذ بھی چنگا, نوٹ بھی لمحہ, مینوں مٹھائی کیوں نہیں دیندا؟ مٹھائی والا آندا اوتے اسٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہیں. جس نوٹ تے اسٹیٹ بینک پاکستان دی مور نہ ہوئے, انہوں چلان والا فیصل آباد دی جیل چ جائے گا. تے جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. قرآن دا ایک اور مقام, وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. کیتے اللہ فرماندے نے, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ, سونیا منو تیرے رب ہون دی قسم ہے. وہ بندہ پکا بے ایمان ہے, بندہ
فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے، ایک وطر والی حدیث تے عمل کون کردا؟ اس حدیث تے اہل حدیث دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے، جراباں تے مسے والی حدیثاں تے عمل کون کردا؟ اس دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے، جمعے والا دن ہوئے، فجر دی نماز ہوئے، پہلی رکعت سورہ سجدہ، دوسری رکعت دے اندر سورہ دہر کون پڑھدا؟ جاؤ پورے فیصلہ آباد دا چکر لگاؤ، جمعے والے دن اگر سورہ سجدہ تے سورہ دہر پڑھی جاندی ہے صرف اہل حدیث دی مساجد بول دے نہیں۔ میں اگلے دن فیض الباری بخاری دی شرح پڑھ رہا سا، علماء اکرام مولانا انور شاہ کاشمیری دی ایک گل انہاں لکھی آندے نے، پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا۔ یہ حدیثاں دا رد کرنے واسطے آئے نے، لیکن حدیث دی حفاظت کرنے واسطے اللہ نے علماء اہل حدیث نو پیدا کیتا ہے۔ یہ ساڈی وراثت آیا ہے، ساڈے مدارس سے حدیثاں پڑھائیاں جاندیاں نے، یاد کرائیاں جاندیاں نے، حدیث لوکاں تک پہنچائی جاندی ہے۔ میں کہ کہہ رہا سا نا، اج بھی 39 فرشتے ہوندے نے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے سانو وکھاؤ کتنے 39 فرشتے ہوندے نے، سانو بھی وکھاؤ نا، تسی آندے ہوندے نے۔ میں بالکل ہوندے نے، لیکن میرا مسلک ہے میں 39 فرشتے اتردے ویکھ بھی لواں، منو فرشتیاں تے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ کیوں؟ ساڈا یہ عقیدہ ہے، مسلک اہل حدیث ہے، جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محمد دی زبان غلط ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ وہ کائنات جیسا وکھاؤ تے زئی، پیغمبر دی سیرت اہل حدیثاں دے کول ہے، نبی علیہ السلام دی رسالت اور نبوت دے وارث اہل حدیث نے، صحیح معنی دے اندر لوکاں نے نبی دی ذات نو منیا ہے۔ جدو بعد دی واری آئی، اصول کرخی ایک کتاب ہے، چند صفات تے مشتمل ہے، جدو نبی دی حدیث دی واری آئی، انہاں نے کیا جدوں قرآن دی آیت امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، قرآن دی آیت نو منسوخ سمجھا جائے گا، حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی، حدیث نو منسوخ سمجھا جائے گا۔ اہل حدیث دا مسئلہ کہوے دنیا دے قول، قیاس، عقل، رائے، فتوے سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، اس زمین دی دھرتی پہ محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، کتاب و سنت۔ اور کیوں؟ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے، حدیث بھی، اور بولو تے صحیح، قرآن لے کے آن والا بھی جبریل ہے تے حدیث لے کے آن والا بھی بولیا جی نا۔ اور قرآن بھی میرے نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے تے حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے، اور قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے۔ قرآن دا منکر بھی کافر ہے، حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ ساڈا تے بالکل سیدھا سادہ تے سچا تے سچا تے سستا مسلک ہے، بول دے نہیں۔ بھابیاں دا مسلک ویسے ہی سستا ہے۔ اگلے دن مہنگائی بڑی ہوگی، میں کیا ہو جو بھابی روز ختم کون تو آئے، گنڈے اتنے مہنگے ہو گئے، بول دے نہیں۔
بھابیاں دا سستا جا مسئلہ کہ آندے نے مولوی بھی لوہے لے لندے ہی ہوئے وقتی طور تے مسئلے کھلارو باج باری جو رکھ شروع بول دے نہیں آلو مہنگے ہو گئے فلانی چیز مہنگی میں کیا اہل حدیث ہو جاؤ اتھے تے بندہ مر جائے نالی کل پھر تیجا پھر دسواں تے مولویاں دا یا اللہ چالیا ان تک اگوں ہور مر جائے میں نا عارف والے دے کولے 41 ای بی ڈوگراں دا پنڈ ہے ڈوگراں دا میں اتھے تقریر کرن گیا تو کہن لگے جی تو مولوی صاحب نے جواب دے چھڑیا دوجی مسیت والے انہوں نے کہا جواب کیوں دیتا یار وہ تو دودھ بھی 4-5 کلو دیندے سن پھر انہاں چول بڑے دیتے کندم دیتی پھر وہ تو تنخواہ بھی ٹھیک ٹھاک دیندے وہ خدمت ہی بڑی ہے مولوی جواب انہوں نے کہا مولوی جی گل کی ہے جواب کیوں دیندے ہو انہوں نے کہا تھوڑے پنڈ 6 مہینے ہو گئے نے بندہ ہی کون نہیں مریا ہاں جواب اس واسطے دین دیا بھی 6 مہینے ہو گئے نے بندہ کون نہیں مریا اے جڑا بندہ مر جائے تو اوور ٹائم ہوندا ہے ساڈا انہوں نے کہا جی آپ ہی اتھوں کو بابا مار لو پھر ہور تے نا آپ مرنا دے نہیں انہاں نوں مارنا پینا ہے تے مار لو تھوڑا کام شروع ہو جائے یعنی ذہنیت ویکھو کہ جنوں حرام لگ جائے انہوں حلال پچدا کیوں جی آئی صاحب اس قوم نو حرام لگ گیا ہے حلال کتوں پچنا ہے میرا مسلک ویکھ لے میرا عقیدہ دیکھ لے رب کبریا دی قسمیں پھیرنی تے کھیر حلوے اسی بھی کھانے پر جدے تے مور مصطفیٰ دی ہوئے وہی کھانے ہیں ہاں بہتے کھانے ہیں ایک کری ساڑھے نہ کھان دا مقابلہ دے کر لو کیوں صدیقی تا 10 ہاں ساڑھے صدیقی صاحب نو ہر 2 گھنٹے بعد بھوک لگ دی بول دے نہیں بلال ہاں یہ ماشاءاللہ اللہ انہوں صحت دے زندگی دے یہ جننے جلسے ہونے نے نہ کہنا منو آندہ استاد جی 2 لقمے ذرا لا لو نا 2 لقمے لگ جان بھائی یہ 2 لقمے لا لیں دے نے بھائی مرزا بھی ہے اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے میرے دستے بازو نے تو میں بات کر رہے ہیں حاجی صاحب کہ رب العالمین نے اپنے محبوب دیاں عظمتاں بیان کی تیاں فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ اگے چھٹی چیز رہ گئی سی آقا فرماتے نے وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اللہ نے ختم نبوت دا آخری اسٹیشن منو ہی بنایا میرے تو اگے نبوت دی گڈی بولو آقا فرماتے نے سلاسون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبیون انا خاتم النبیین لا نبی آبادی قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہونگے یہ ڈبلنگ بند کرو شور ہو گیا 30 جھوٹے نبی ہونگے قیامت تک 30 جھوٹے نبی ہون کہندے سی نبی ہیں لیکن لوگوں سن لو انا خاتم النبیین ہن خاتم دا معنی پتہ ہے مرزائی کی آندے نے یہ دا معنی انگوٹھی ہے یہ دا معنی مور ہے کہ نبی نے سارے نبیاں تو بعد آن کے مور لا دی تھی تو میں کیا کملے ہو او چولو مور جڑی ہے اینڈ تے ہی لگ دی ہے کیوں جی مور خط لکھدا ہے کوئی بندہ یا پیر دے اوتے کوئی تحریر لکھدا ہے تے مور کتھے لاندا ہے اینڈ تے مور اینڈ تے ہی لگنی سی مور تو اگے کوئی چیز نہیں لکھی جاندی مور تو تھلے کوئی چیز نہیں لکھی جاندی میرے نبی نے مور لا دیتی ہے انا خاتم النبیین سونیا خاتم النبیین دا معنی کی ہے اللہ دے نبی نے معنی بھی دسیا لا نبی آبادی فرما گئے ہادی لا نبی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم آئیے قدیس اور سن لو ان لی اسماء انا محمد و انا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَا الْمَاحِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ وَأَنَا الْعَاقِبُ لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ لوگوں میں محمد بھی ہاں تے میں
احمد بھی ہیں. ذاتی نام کنے نے؟ بولیا جی. وَشَكَّلَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ. اللہ نے اپنے نام چو پھاڑ کے نبی دا نام رکھے. میں نام کی ہے احمد. محمد انہوں آندے نے جدی سارا جگ تعریف کرے, تے احمد انہوں آندے نے صرف سارے جگ نالو ود کے عرش دے رب دی تعریف کرے. بول دے نہیں. او محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی, ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی. مقام اس دے نبیاں جو جا کوئی نہیں سکدا. وہ جا سکتا بولو. او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا. نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا. پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں, دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. وَرَفَعْنَا لَكَ کوئی لیاؤ تے صحیح, اس شان تے مقام دا کو وخاؤ تے صحیح. ایڈے سونے نو چھڑ کے ہی کیویں لامبے چاہیے. اور بولو لوکی بیعت کر دینے نتھو شاہ دی پتو شاہ دی. ایک بندے نو میں ویکھیا وہ پہلو ہور کے پیر دا مرید سی, پھر میں انہوں پیچھے کچھ عرصے بعد ویکھیا ہور کے پیر. میں کہا انہوں کی ہویا پیر نو؟ آندا جی وہ چھوٹا ہے تے جنہوں ہون پڑیا ہے وڈا ہے. وہ کچھ ہے جنہوں ہون پڑیا ہے سونا ہے. تے میں کہا اتو آواز آن دیئے, میں اپنے محبوب نالو سونا بھی کوئی نہیں بنایا ہے, دنوں وڈا بھی کوئی نہیں بنایا, انہوں چھڑ کے لامے کیوں جاندے. وہ بول دے نہیں. ایک بندہ حاضر بھی کہے, ناظر بھی کہے, زندہ بھی کہے, تے پھر نبی نو کول بٹھا کے لڑ غیران دا پھڑے. بولو نا یہ وڈی جفا ہے کائنات. جس بی بی دا خامد اندر بیٹھا ہوئے تو لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے. وہ بول دے نہیں. وہ بی بی نو کوئی عزت علی ہم عزت علی تے ہوئی ہے نا جدا خامد باہر ہوئے بوئے باہر نہ ویکھے. وہابیاں نے نبی نو حاضر ناظر زندہ نہیں سمجھا, لیکن کہ دجے وال ویکھیا بھی نہیں. اپنی جفا ویکھ, میری وفا ویکھ, کہ تو اپنے دل سے الفت غیر کی نہ کھو سکا, میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. وہ کائنات ایسا لے آؤ تسے. ایئی مسلک منہج ہے. کیڑے وقت منو علامہ شہید یاد آئے. 1986 جناز تاجدار ختم نبوت شہادت علماء اہل حدیث علامہ احسان لائی ظہیر جنت البقیع کا نیا مہمان علامہ احسان. حضرت علامہ صاحب 86 دی جناح حال چودوں ساڑھے پنجابی صاحب بھی جوان ہوندے سن. اینا دے نعرے پھر دوویں باواں چوکے چھوڑنا لے ہوندے. یزدانی صاحب بھی ہوندے. تو علامہ صاحب آندے نے ایک نوجوان لڑکی دے پیچھے نا ایک لڑکا لگ گیا. وہ لڑکی نے کہا تینوں کی ہویا؟ انہوں نے کہا منو تیرنا عشق ہو گیا. انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا واقعی؟ انہوں نے کہا تیر تو مگر نہ ایک میرے تو سونی میری بہن بھی ہون رہی ہے. لڑکے نے جلدی نہ پیچھے نو ویکھا نہ پیچھو تاؤن چ دیتی. انہوں نے کہا دعوے میرے نہ کرنا ہے پر لڑکے پیچھو میں نہ. اور دعوے عشق دے نبی نہ تے پلٹ کے امتی دے چہرے تے وینا. اہل حدیث نے کہ اللہ اس نگاہ دی ضرورت ہی نہیں جڑی تیرے نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی اور دی تلاش چ نکلے. تو تے نبی دے نال عشق دا دعویٰ کر کے غیراں دے لڑ پھڑے. اہل حدیث نے کیا سب کچھ خدا سے مانگ لیا, تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. سانو کسی دی لوڑ رہی نہیں. وہ بولو دے صحیح, سانو اس نگاہ دی لوڑ ہی نہیں جڑی نبی دے چہرے تو پلٹ کے کسی امتی دی تلاش چ نکلے. وہ بول دے نہیں. اللہ سانو اس زبان دی لوڑ بھی نہیں
جے زبان دے وچوں تیرے اور تیرے محبوب تو علاوہ کسی تیسرے دی تعریف نکلے سانو اس زبان دی لوڑ بھی نہیں اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے انو قرآن و سنت دا سچا تابع دار بنائے وآخر دعوانا ان الحمد اے وجد اہل حدیثاں دا اے وجد اہل حدیثاں دا اے مجد اہل حدیثاں دا اے ذکر اہل حدیثاں دا اے فکر اہل حدیثاں دا اے قرآن اہل حدیثاں دا اے نبی دا بیان اہل حدیثاں دا اے حبیب الرحمن اہل حدیثاں دا الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ ہاں جی ہاں جی ادھر ادھر تھوڑا کی نام ہے بھائی زی شان واسطے رانے شہزاد واسطے دعا کرو رانے شہزاد واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے ایک سوالے بیٹے عطا فرمائے اچھی کہہ دیو انہوں نے سپیشل کیا 2 بیٹیاں نے اللہ انہاں بیٹیاں نو بھائی بھی عطا فرمائے جنہ نو اللہ بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان میرے اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما اللہ جنہیں بے اولاد نے نیک اولادہ نصیب فرما اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما میرے اللہ جنہوں نے مکان کوئی نہیں اللہ انہوں اپنی چھت نصیب فرما اللہ قیامت دے دن نبی دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما اللہ نبی دے جنڈے لوائل حمد تھلے کٹھیاں فرما اللہ سنو سارے انو جنت الفردوس دے اندر بھی کٹھیاں فرمائیں میرے اللہ سڑیاں سارے گناہوانو نیکیاں جو بدل دے میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب عزیز و اقارب اللہ ساڑھے شرک و بدعات دی دل جپسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان حسب تعالیٰ کراج بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولو محفوظ فرما میرے اللہ جو سنے سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا چرائے کہ اللہ قرآن و حدیث کو لو دور نے اللہ توحید و سنت دا پیروکار بنا اللہ جتنے مسلمان ساڑھے بھائی دنیا تو فوت ہو گئے بالخصوص جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دیاں ماں باپ دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا
اللہ جنہاں نے مسجد دی بنیاد رکھی مسجد بنائی ہے اللہ انہاں دیاں قبرانوں بھی جنت دے ٹکرے بنا میرے اللہ اس مسجد نو انہاں واسطے توشہ آخرت بنا جنہاں تیرا گھر بنایا اللہ انہاں دے گھر جنت چ بنا دے اللہ ہون جڑے اس گھر دی اللہ اس پودے دی آبیاری کر رہے نے اس مسجد دا اللہ دھیان رکھ دے نے اللہ انہاں دے رزق مالو جان چ برکات نازل فرما میرے اللہ ساڑھے حاجی راشد صاحب دے پائی انہاں دے بزرگاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا اللہ میرے امی ابو چاچو دیاں قبران دے کروڑا رحمتہ نازل فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اس مسجد دے نمازی اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب اللہ سب دیاں قبرانو اپنے نور نہ منور فرما اللہ میرے پائی بلال نو بیٹا دیتا ہے اللہ اس بچے نو قرآن دا کاری قرآن دا حافظ بنا اللہ دے بچیاں نو دین دے عالم بنا ہاں جی انہاں دے ماموں دا گوڑا پہنا ہے پریشن ہونا ہے اللہ گردہ پہنا جی اللہ انہوں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے جنہاں دے بچیاں دے رشتے نہیں ہوندے اللہ معقول رشتے دے دے اچھی کہہ دے ہو جنہے بچیاں دی طرفوں پریشان نے اللہ انہاں دی پریشانی نو آسانی چ بدل دے میرے اللہ ہاں جی مرزا صاحب دا بیٹا جوان فوت ہو گیا ہے اللہ اس نوجوان دی قبر نو جنت دی کیاری بنائے اور مرزا صاحب نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اس طرح جنہیں ساڑھے دو حاجی عطا الرحمن صاحب نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں نو آسانیاں چ اللہ بدل دے انہاں دے دکھاں نو اللہ سکھاں جی بدل دے اللہ ساڑھے بچیاں نو ساڑھے تابعہ دار بنا دے اللہ ساڑھیاں اولاداں نو نیک بنا دے اللہ ساڑھیاں اولاداں نو دیندار بنا دے اللہ دین نہ محبت کرن والے بچیاں نو بنا دے اللہ ساڑھے بچیاں اور ساڑھیاں نسلاں چو مرن تو بعد بھی قیامت تک دین ختم نہ کری ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت ما یصفون